تمام مرحومین بالخصوص مرحوم مغفور سید قاسم علی اور ان کی اہلیہ مرحومہ سید منظور حسین، ان کی اہلیہ مرحومہ سید عابد حسین، ان کی اہلیہ مرحومہ، اور اس خاندان کے جتنے مرحومین دنیا سے رحلت کر گئے، پروردگار عالم ان سب کو کربلا والوں کی معیت و شفاعت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اپنی اپنی مشکلات و پریشانیوں کے رفع ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایسے نہیں، ماحول ویسے اتنا گرم نہیں ہے جیسے آپ کی طباع اور آپ کے مزاج مرجھائے ہوئے ہیں۔ میری سب سے گزارش ہے سب مل کر محمدی، علوی، فاطمی، حسنی و حسینی بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أحب عليا لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر ويأكل من طوبى ويرى مكانه في الجنة، صلوات محمد وعلى سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام، پرسداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام،
سید الرسل نبی الانبیاء، میں نہایت ہی مختصر وقت میں آپ تک ایک پیغام پہنچانا ہے، توجہ فرمانا۔ سید الرسل نبی الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر۔ کچھ بولنا، یہ جو لوگ منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، ذرا اگر منہ سے ہاتھ ہٹا لیں تو شاید ان کو زبان بولنے کی اجازت دے دیں۔ جی توجہ فرمانا، یا وہ زبان کو اپنی قید سے ذرا آزاد فرما دیں۔ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، سید الرسل نبی الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر۔ توجہ فرمانا، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، اللہ کی بارگاہ میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی۔ توجہ فرمانا، بولنا ذرا، کوئی حاج نہیں ہے، کچھ بول لو۔ مولوی بیچارے آپ کی منتیں کر کے چلے گئے، لیکن میں منت تو نہیں کر سکتا۔ بہرحال فرمانا، اللہ کی بارگاہ میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی۔ میں اگلی سطر پڑھوں سرکار کی عظمت کی، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ توجہ فرمانا، آپ کی سماعتوں کا میں جملے نظر کر رہا ہوں۔ وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ توجہ فرمانا، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ۔ عظمت سمجھ آ گئی نا؟ یہ سید الرسل نبی الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، اول شافع، اول مشفع، حقیقت قرآن، فخر موجودات، توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل میں احمد، قرآن میں محمد، یہی عظمتوں والے نبی مسند نبوت اور رسالت پر تشریف فرما تھے۔ اصحاب کا مجمع تھا، مسجد نبوی کا ماحول تھا۔ ایک صحابی بھرے مجمع سے اٹھا اور اٹھ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرا ایک سوال ہے، ہم سارے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میرے ساتھ چلنا، تھوڑا سا ذرا اپنی قوت سماعت کو بڑھانا۔ کہا، یا رسول اللہ، ہم سارے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی تسبیح لے لیتا ہے، کوئی بغیر تسبیح کے سبحان اللہ کہہ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کہتا نبی الانبیاء، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ بہت مشکور ہوں، کیا میرے ساتھ چلے ایک حد تک؟ توجہ فرمانا، کیسا عظیم سوال ہے۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ اچھا، ہم سارے گداگر ہیں، ہم ذرا ٹھہر کے پڑھو تھوڑا سا، ہم سارے گداگر اللہ کی بارگاہ میں کسی نے دست نیاز دراز کر لی ہے اور دعا مانگ لی، کسی نے جبین نیاز جھکا کر سجدہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنی حاجات کو مانگ لیا، کسی نے دامن مراد پھیلا لیا، اور پھیلا کر میں ذرا ایک اونچے معیار کی مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں، لائیو چل رہی ہے، چلو آپ تو بہت ہی عمدہ لوگ ہیں، لیکن کچھ اور لوگ بھی سن رہے ہوں گے، توجہ فرمانا۔ بھئی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دست نیاز اللہ کی بارگاہ میں دراز کر کے اپنی حاجات کو مانگ لیتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جبین نیاز جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمناؤں کا اظہار کر لیتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو دامن مراد پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی آرزو و تمنا اور حاجتوں کو بیان کر لیتے ہیں۔ عظیم انسان تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگی جانے والی دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟
سے دو عظیم سوال ہے. کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں, التجا کرتے ہیں. گھبرایا نہ کرو, اگر کبھی تم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہو, دعا اگر کبھی دعا کی قبولیت میں, میری طرف دیکھنا, اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جاتی ہے, بھئی بعض بندے یہ جو جملہ کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے, میں اس جملے کو قبول نہیں کرتا ہوں, میں نہیں مانتا ہوں, کیونکہ دعا کی قبولیت میں دیر ہوتی ہے, دعا رد نہیں ہوتی. تو جو فرمانا, لیکن آپ تھوڑا سا اپنا انداز بدلیں دعا مانگنے کا, بارگاہ رب العزت میں التجا کرنے کا, گداگری کرنے کا. توجہ فرمانا, اس کی بارگاہ میں تمناؤں کے اظہار کا انداز بدلیں. چاہنے والا ہے جناب عبداللہ ابن سینان ہے, میرے ساتھ رہنا تب مجلس سناؤں گا اچھی. توجہ فرمانا, جناب عبداللہ ابن سینان ہے, صادق آل محمد کے, توجہ فرمانا, سپاہی ہے, صادق آل محمد کے شیعہ ہے, امام پر امام کی امامت پر اعتقاد رکھتے ہیں. جناب عبداللہ ابن سینان ہے, صادق آل محمد کی بارگاہ میں آیا, کہتا ہے ابن رسول اللہ غریب ہوں, فقیر ہوں, بچے زیادہ ہیں, رزق و روزی پورا نہیں ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ سے مانگو, اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں, اللہ بخیل نہیں ہے, وہ اللہ بے شک بے حد دیتا ہے. تو جو فرمانا, اللہ بے حد عطا فرماتا ہے. کہتا ہے یا رسول, کہتا ہے یا صادق آل محمد, کہتا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہوں. امام نے فرمایا جاؤ اور مانگو. چلا گیا, اللہ کی بارگاہ سے مانگتا رہا, میرے مالک رزق دے دے, روزی دے دے. بچوں کا رزق پورا نہیں ہوتا, توجہ فرمانا, بچوں کا رزق پورا نہیں ہوتا, پھر روزی کے دروازے نہیں کھلے. صادق آل محمد کی بارگاہ میں آیا, اگر کہتا ہے ابن رسول اللہ میں تو دعائیں مانگتا رہا ہوں, رزق و روزی کے دروازے نہیں کھلے ہیں, میرے رزق میں اضافہ نہیں ہوا. امام نے فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے مانگو. جی ذرا میرے ساتھ رہنا تب مجلس میں پڑھوں گا. توجہ فرمانا, کہا جیسے میں کہہ رہا ہوں تم ویسے مانگو. کہتے ہیں مولا کیسے مانگو؟ قبلہ امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ امام نے ارشاد فرمایا علیک بالدعاء وانت ساجد فإن اقرب ما يكون العبد الى الله وهو ساجد. صادق آل محمد ہے, اپنے چاہنے والے کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں, دعا مانگنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں. کہا ایسے نہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں, ایسے منہ اٹھا کے, ایسے دستراز کر کے نہ بیٹھ جاؤ. میرے امام نے فرمایا اگر تیری دعا کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے, جھانک جا اللہ کی بارگاہ میں, زمین نیاز جھکا دے, سجدے میں چلا جا, اللہ سے مانگنا شروع کر دے. امام نے فرمایا کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس سے آگے پھر اللہ کے قریب ہونے کی کوئی منزل ہی نہیں رہ جاتی ہے. نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ حیدری, حیدری, نعرہ سلوات. ایک عظیم نسخہ امام نے ارشاد فرمایا علیک بالدعاء, تجھ پر مانگنا لازم ہے, مانگو, واجب ہے, لازم ہے, تم مانگو. لیکن کہا انداز میں بتاتا ہوں, سجدے میں چلے جاؤ, زمین نیاز جھکا لو اور پھر اللہ سے مانگو. توجہ فرمانا, ایک ساتھ دونوں کے ساتھ رہنا. جی کہا کہ سجدے میں چلے جاؤ اور جا کر مانگو. کیوں؟ جب سجدے میں جاتا ہے عبد اپنے معبود کے, مخلوق اپنے خالق کے, توجہ, محتاج غنی کے. اللہ اکبر, کاش بھی آپ کے دلوں میں باتیں اتر جائیں. محتاج غنی کے, توجہ فرمانا, قریب ہو جاتا. میں اب چھوٹی سی بات کروں آپ کے لیے. بھائی اللہ اتنا قریب ہے, توجہ فرمانا, اللہ اتنا قریب ہے, ہم نہیں مانگتے پھر بھی دیتا ہے. ہوئے ہوئے اللہ اکبر, کہاں بیٹھے ہو میرے دوستوں؟ جی اللہ اتنا قریب ہے, ہم نہیں مانگتے, مالک پھر بھی, توجہ, مالک پھر بھی دیتا ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ کہیں گے کیا دیا بغیر مانگے؟ یہی جو ہماری صورت ہے, یہ شکل ہے, جس خاندان میں پیدا کیا, یہ جو ہمیں آل محمد کا ماننے والا پیدا کیا,
جیتے رہو میرے ساتھ بھئی یہ جو ہمیں آل محمد کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا کر دیا، ہمیں خود محب اہل بیت بنا دیا، یہ ہم میں سے کسی نے اللہ سے مانگا تھا کہ میرا رنگ ایسا ہونا چاہیے، میرا قد اتنا ہونا چاہیے، مجھے فلاں خاندان میں میرے مالک مجھے پیدا فرما دے؟ پروردگار عالم توجہ فرمانا میرے بھائیوں، یہ مانگا تھا میرا قیافہ اور میری شکل ایسی ہونی چاہیے۔ میں اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، دعا دیں گے مصلی عبادت پر جائیں گے۔ بھائی وہ اللہ جو اتنا کریم ہے کہ بغیر مانگے اتنی ساری نعمتیں دے دیتا ہے، تو پھر جب بندہ مانگنے لگ جائے تو وہ اللہ کتنا عطا فرمائے گا۔ جس نے بغیر مانگے اتنا کرم کر دیا، جس نے بغیر مانگے اتنا نوازا، جب اس سے مانگے توجہ فرمانا، جب اس سے مانگے تو وہ اللہ اس قدر مالا مال کرے گا، کتنا مال عطا فرمائے گا، لیکن مانگنے کا انداز ہونا چاہیے۔ توجہ فرمانا، میں دو باتیں کر کے پھر ایک عظیم بحث کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ ایک نسخہ یہ بتایا کہ سجدے میں چلے جاؤ اور اللہ سے سوال کرو۔ میری اس بحث سے آپ گھبرا تو نہیں رہے نا جی؟ سجدے میں چلے جاؤ اور اللہ سے سوال کرو۔ پھر میرے آقا صادق آل محمد نے بھی جملہ ارشاد فرمایا، سب مل کے عبادت کرو، محمد و آل محمد پر صلوات۔ توجہ فرمانا، سجدے میں چلے جاؤ جی، سجدے میں چلے جاؤ اور اللہ سے مانگو۔ دوسرا نسخہ سن لو، آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہے، دوسرا نسخہ سن لو، کہ ما زالت دعاء محجوبہ حتی یصلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمانا، دعا کبھی بھی عرش الہی تک نہیں جاتی۔ کہا مولانا صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ میں تو دعا کے قبول نہ ہونے کا قائل ہی نہیں ہوں۔ دعا کبھی بھی، میرے پاس اس لفظ کے لیے بڑے قیمتی سے لفظ تھے لیکن میں بڑا سلیس کر کے کوشش کر رہا ہوں پہنچا دوں۔ بھائی دعا کبھی بھی عرش الہی تک، قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچتی، یہ بھی معصوم نے فرما دیا۔ کیوں؟ فرمایا حتی یصلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبولیت کے دروازے تک پہنچ جائے، صادق آل محمد نے فرمایا پہلے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھو، اس نورانی سواری پر سوار ہو کر تمہاری دعا عرش تک پہنچ جائے گی۔ اور یہ صلوات اتنی بڑی عبادت، میں ایک جملہ اور کہہ لوں تمہاری عقیدت کی وجہ سے جی، یہ اتنی بڑی عبادت ہے، سرکار باقر العلوم امام صلوات اللہ وسلم علیہ تشریف فرما تھے جی، صلوات پڑھیں پھر بھی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر بھی آواز بلند صلوات۔ باقر العلوم امام تشریف فرماتے، سوال کیا گیا، یا ابن رسول اللہ، اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو، میں صلوات کسی کا جملہ کہہ رہا ہوں اور پھر اپنی بحث کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو مقام خلت عطا فرمایا۔ توجہ فرمایا جی، اللہ رب العزت نے سارے مجلس کی طرف متوجہ رہے جی، کہا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم کو نبی ہے، اللہ رب العزت نے ابراہیم کو مقام خلت عطا فرمایا۔ کہا یا ابن رسول اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم نبی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس لیے اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا۔ بعض کہتے ہیں بہت زیادہ تسبیح پروردگار سے محبت کرتے تھے، اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا۔ بعض کہتے ہیں ابراہیم بڑے سخی تھے، اللہ رب العزت نے مقام خلت عطا فرمایا۔
بعض کہتے ہیں بہت بڑے مہمان نواز تھے، اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا۔ مولا اتنی ساری روایات اور باتیں کہ مالک کائنات نے ابراہیم کو مقام خلت عطا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا بے شک ابراہیم کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، ابراہیم کو تسبیح پروردگار سے پیار بھی تھا، ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز بھی تھے، ابراہیم بہت بڑے سخی بھی تھے، لیکن میرے آقا باقر العلوم امام نے ارشاد فرمایا بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم نبی کو مقام خلت کیوں عطا فرمایا؟ روئے زمین پر اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست اور خلیل کیسے بنایا؟ میرے آقا باقر العلوم امام ارشاد فرماتے ہیں لِکَثْرَتِ صَلَوَاتِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، فرمایا چونکہ ابراہیم محمد و آل محمد پر بہت زیادہ صلوات پڑھتے تھے، اللہ نے صلوات کی برکت سے انہیں مقام خلت عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ جی میں دو جملے کہہ چکا، توجہ فرمانا، توجہ فرمائیے آپ سب اس بحث کی طرف کہ یا رسول اللہ سب سے اللہ کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا؟ بہت پیارا موضوع رکھا ہے، لیکن بہرحال یہ جس طرح قیامت کے آثار ہوتے ہیں اور امام کے ظہور کی بھی علامات ہیں، یہ ممبر چھڑانے کے آثار اور علامات ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور دونوں میرے بڑے بھائی ہیں، توجہ فرمانا بہرحال کہ اللہ کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کون سا؟ جیسا سوال عظیم تھا نبیوں کے سردار نبی نے ویسا ہی عظیم جواب ارشاد فرمایا۔ یا رسول اللہ سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ نبی الانبیاء نے فرمایا پھر سنو، میں نے 4 جملے کہنے پھر سنو، فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ سید الانبیاء نے فرمایا اذکار الہی میں سے سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ میرے اندر بھی تجسس بڑھا۔ ایک عالم بیٹھے مصابیح القلوب میں جناب واعظ بہقی نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں تحریر فرمایا، بس حوالہ میں دے چکا، جو پڑھنا چاہیں گے پڑھ لیں گے، توجہ فرمانا۔ میرے اندر ریسرچ کا جذبہ بڑھا کہ آخر نبی الانبیاء نے اتنا بڑا جواب دیا، مسجد نبوی کا ماحول، اصحاب کبار کا مجمع، پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے اذکار میں سے سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ سید الانبیاء نے فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تجسس بڑھا، جستجو کا مادہ پیدا ہوا۔ میں نے 4 اور حدیثیں سید الانبیاء کی اس نورانی ذکر کے بارے میں پڑھی، میرے ساتھ رہنا، نورانی ذکر کے بارے میں پڑھی۔ اسی نبی نے جس نے یہ فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، انہوں نے ہی ارشاد فرمایا ثمن الجنت لا الہ الا اللہ۔ پھر تیسرے مقام پر مصطفیٰ نے ہی ارشاد فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ۔ چوتھے مقام پر تو پھر معراج ہی ہو گیا، جب پیغمبر نے مجلس ترہیم کے حصے کا جملہ بھی ہو جائے، جب سید الانبیاء نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، من توجہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ سید الانبیاء نے فرمایا ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہا، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ کی صورت میں ادا کرتا رہا۔ میں ورد بھی کرتا ہوں، جنت کی قیمت بھی ادا کرتا ہوں۔ اب رضوان جنت جب میدان محشر آئے گا، رضوان جنت کو حکم ہوگا یہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہا تھا، یہ جنت کی قیمت دیتا رہا تھا، ثمن الجنت دیتا رہا تھا، جنت کی قیمت دیتا رہا تھا، اسے جنت کے مقام کی طرف لے جاؤ۔ رضوان جنت جنتی کو لے کے چلیں گے، دروازہ اگر بند ہوگا حیران ہو جاتا ہے جنتی، میں جنت میں داخل ہونے کے لیے آیا تھا، یہ تو در جنت بھی بند ہے۔ پھر پیغمبر نے تیسری حدیث ارشاد فرمائی، پیغمبر نے فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کے دروازے پر پہنچنے والے پہنچ کر لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اللہ تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ تکبیر،
سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. جی افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ثمن الجنہ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ، مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی کلید جنت لا الہ الا اللہ. ایک جملہ اور لے لو، دعا دے دینا. بھئی سرکار رسالت کی عظمت یہ تھی، جملے میں ابتدا میں کہہ چکا تھا کہ جن کے بارے میں کیا ہے، خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی. یہ عظمت ہے نا سرکار رسالت کی. جی گھبرا گئے ہو، توجہ فرمانا. بھئی یہ عظمت ہے نا سرکار رسالت کی، توجہ فرمانا. اخلاق محمدی کا یہ جملہ لے لیں. عالم یہ تھا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے رسالت اور نبوت کا اقرار کیا، وہ تو محفل پیغمبر میں بزم رسالت میں آتے، سرکار رسالت کی زیارت کرتے. توجہ فرمانا. بزم رسالت میں آتے تھے، سرکار رسالت کی، نبی الانبیاء کی زیارت کرتے تھے. لیکن یہ جملہ پڑھ کر میں حیران ہو گیا کہ اخلاق مصطفیٰ کا عالم یہ تھا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، نبوت میں ایمان نہیں ہے، رسالت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اخلاق مصطفیٰ سے اتنے متاثر ہوتے تھے، وہ بھی سرکار رسالت کی زیارت کے لیے آتے تھے. کیا مقام ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یعنی کلمہ نہیں پڑھا، نبوت کو نہیں مانتے، رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، پھر بھی ابن عبداللہ کی زیارت کے لیے آتے. کس سے متاثر ہے؟ اخلاق سے. گھر میں جو بزرگ ہوتا ہے اسے خوش اخلاق ہونا چاہیے. اچھے تے ساڑیاں مسجد آندے باز پیش نماز تا بڑے خوش اخلاق ہوندے تے باز ایڈے بد اخلاق ہوندے جو جھنک دیویں تا پورا سال نماز انہوں مسجد دا دروازہ ہی نہیں نظر آندا. انہیں کال ہے جی. تے بعض ساڑھے بندے جڑے تبلیغ کرانے بھی بندے دے ہتھے پائے بندے. اخلاق محمدی یہ ہے کہ جو نہیں مانتے تھے وہ بھی زیارت کے لیے آتے تھے. کافر ہے جماعت. سونے میں مجلس ترین جیسے کا جملہ کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو یاد ہو جائے. کافر جماعت ہے، سید الانبیاء کی زیارت کے لیے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اخلاق سے اتنا متاثر ہے کہ سید الانبیاء کی زیارت کے لیے آتا. کچھ دن گزر گئے، نبی کے سردار نبی نے دیکھا کہ فلاں جوان وہ کافر جو ہماری محفل میں آتا تھا وہ کئی دنوں سے نہیں آ رہا. صحابیوں سے پوچھا، وہ جوان نظر نہیں آتا. خبر دی گئی، یا رسول اللہ علی بیمار ہے. توجہ، علی بیمار ہے. توجہ. جب مصطفیٰ کو یہ بتایا گیا کہ بیمار ہے، علیل ہے، کہا اچھا، عظمتوں والے پیغمبر مسند رسالت سے اٹھے، کیسا یہ منظر ہوگا. صحابیوں کو ساتھ لیا اور اس کافر جوان کے گھر کی طرف تمام تر عظمتوں کے ساتھ مصطفیٰ چلے اور یہی کہتے جا رہے ہیں، وہ نہیں آ سکا تو میں محمد اپنی زیارت کرانے کے لیے چلا جاتا. کیا معیار ہے کہ میں مصطفیٰ اپنی زیارت کرانے چلا جاتا. دق الباب ہوا، دروازہ کھولا، نبیوں کے سردار نبی نے کافر کے گھر میں قدم رکھا. موت و حیات کی کشمکش میں مرنے کے قریب ہے، بستر بیماری پہ لیٹا ہوں. کافر باپ سرہانے بیٹھے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شاید کوئی قدردان بیٹھا ہو، شاید. جا کر گفتگو شروع. جوان حالت انتظار میں، موت و زندگی کی کشمکش میں، بدن اور روح کا رشتہ ٹوٹنے والا ہے، سانسوں کا تسلسل ختم ہونے والا ہے، گنی چنی ساعت اور گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. عجیب ماحول ہے.
باپ سرہانے بیٹھا، رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین، امام الانبیاء ابن عبداللہ، توجہ، ابن عبداللہ، حقیقت قرآن، فخر موجودات، عظمتوں والے نبی نے اس کافر جوان کے سرہانے بیٹھ کے گفتگو شروع کی. جملہ کہہ رہا ہوں قدر فرمانا، گفتگو شروع کی. رحمت للعالمین کے لہجے کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے کافر جوان نے آنکھیں کھولی. اللہ، کیا نرمی تھی لہجے میں، کیا رحمت تھی. آنکھیں کھولی. یہ کون؟ ابن عبداللہ، مصطفیٰ. توجہ، سید الانبیاء نے فرمایا جوان تجھ پر احسان کرنے آیا. چوتھی حدیث کے لیے میں نے ساری محنت کی ہے. چوتھی حدیث سمجھ جوان تجھ پر احسان کرنے آیا. احسان کیا ہے؟ عجیب جملہ کہا جس معبود کا میں سجدہ کرتا ہوں دنیا سے جاتے جاتے اسی کا اقرار کرنا. جس معبود کا میں سجدہ کرتا ہوں اسی کا جاتے جاتے اقرار کر لو. جوان نے سوالی انداز میں اپنی نگاہیں اٹھائیں، باپ کے چہرے پر لگائیں، میرے ساتھ رہنا. باپ کے چہرے پر لگائیں. احسان لے لوں یا نہ لوں، اسلام قبول کروں یا نہ کروں، الوہیت کا، رب العزت کی عبودیت کا، الوہیت کا اقرار کروں یا نہ کروں. باپ تھا ہے. کافر نے لا الہ الا اللہ پڑھا، مصطفیٰ پڑھانے والے ہیں، کافر پڑھنے والا ہے. اسرائیل آیا، سانسوں کا تسلسل ختم ہوا. نبی الانبیاء نے کہا سلمان، کہا ابو ذر، کہا علی بن ابی طالب، کہا اس کو غسل دو، اسے کفن پہناؤ. غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا. نبی الانبیاء نے جنازہ پڑھا. اب ذرا توجہ فرمانا، ساری مجلس بھول جانا، یہ جملہ یاد رکھنا. نبی الانبیاء نے جنازہ پڑھا، کندھوں پہ جنازہ لے کے چلے. توجہ فرمانا، دفن کرنے کے لیے جنازہ لے کے چلے. تشییع جنازہ ہونے لگی. صحابی نے دیکھا کہ نبیوں کے سردار نبی بھی تشییع جنازہ فرما رہے ہیں، لیکن انداز بدلا ہوا ہے، چلنے کا انداز بدلا ہوا ہے. صحابی نے غور کیا، پیغمبر کو دیکھا. سید الانبیاء زمین پر پورا قدم رکھ کر نہیں چل رہے ہیں، بلکہ انگلیوں کے بل، پنجوں کے بل پیغمبر پاؤں اونچے کر کے، توجہ فرمانا، انگلیوں کے بل مصطفیٰ چل رہے ہیں. صحابی کی سانس پھولی ہوئی دوڑ کر پیغمبر کے پاس آیا، قریب آ کر کہتا یا رسول اللہ، نہ یہ پہلا جنازہ ہے، نہ آپ پہلی مرتبہ تشییع جنازہ فرما رہے ہیں. کہتا نبیوں کے سردار نبی، یہ چلنے کا انداز کیوں بدلا ہوا ہے؟ نبی الانبیاء نے فرمایا تم نے نہیں سنا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ ادخلہ اللہ الجنہ. پیغمبر نے فرمایا چونکہ اس جوان نے دنیا سے جاتے جاتے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی تشییع جنازہ کے لیے اتنے فرشتوں کو نازل کیا ہے کہ مجھ محمد کو بھی زمین پر پورا قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ ادخلہ اللہ الجنہ. سامر الحجج کو کچھ پڑھتا، لیکن بہرحال جو دنیا سے جاتے جاتے لا الہ الا اللہ کہہ دے، اللہ اسے جنت میں مقام عطا فرماتا ہے. منزل و مقام اس کا جنت ہوتا ہے. بس ایک بات سن لو، سیرت میں نے چھوڑ دی، آگے پڑھ لو. بس میری رسالت سجی ہوئی، آخری بات ہے، پھر دو جملے میں صاحب کی عبادت ہوتا ہے. صحابیوں کو مجمع ہے، پیغمبر کی نگاہ نے سفر کیا. ایک ایسے چہرے پہ جا کے مصطفیٰ کی نگاہ رکی جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا السلمان منا اہل البیت. تھوڑی سی بے تکلف مجلس پڑھ لی، تھوڑی سی.
یہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، سلمان وہ ہے جنت جس کے دیدار کی مشتاق ہے، سلمان وہ ہے، توجہ فرمانا بھائی ایسی بات ہے نا کہ سلمان وہ ہے جنت جس کے دیدار کی مشتاق ہے، سلمان وہ ہے جس سے اللہ نے مصطفیٰ کو حکم دیا کہ سلمان سے محبت کیا کرو۔ سرکار رسالت نے فرمایا ہر امت کا حکیم و دانا ہوتا ہے، ہر امت کا، ہر نبی کی امت کا حکیم و دانا ہوتا ہے، میری امت کا دانا سلمان محمدی ہے۔ جی ایمان کے 10ویں درجے پر توجہ، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، اتنی ساری فضیلتیں ہیں۔ چلو میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر لوں، کیا جناب سلمان نے اتنی ساری جو پیغمبر نے حدیثیں فرمائی کہ سلمان منا اہل البیت ہے، سلمان جنت، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، دیدار جنت سلمان کے دیدار کی مشتاق ہے، میری امت کا دانا سلمان ہے۔ میرے ساتھ ہو نا میرے بھائیوں، میری امت کا دانا سلمان ہے۔ سچی سچی مجھے بات بتانا، چلو سادہ لفظوں میں پڑھ لیتا ہوں، سچی سچی بات بتانا، کیا سلمان نے جا کر چوکھٹ سیدہ پہ بوسہ دیا اور دے کر کہا بنت مصطفیٰ اپنے بابا سے کہہ دیجئے میری شان میں کوئی حدیث کہہ دیں؟ علی بن ابی طالب کو سفارشی بنایا ہوگا، یا علی ذرا اپنے آقا سے ارشاد فرمایا، آقا سے التجا کر دیجئے کہ میری شان میں کوئی حدیث کہہ دے، توجہ فرمانا، کہا ہوگا حسنین کو شانوں پہ بٹھا لیا ہوگا، بارگاہ رسالت میں چلے گئے ہوں اور کہا کہ تجھے اپنے حسنین کا واسطہ میری شان میں کوئی نہ کوئی حدیث کہتے ہیں۔ نہیں دوستو، یہ بات سفارش کی نہیں ہے، سیرت کا جملہ لے لینا، دعا دے دینا، بات سفارش کی نہیں ہے۔ نہ فاطمہ کو سفارش بنایا، نہ علی مرتضیٰ کو سفارشی بنایا، نہ حسنین کو سفارشی بنایا، بلکہ معیار کیا تھا؟ سلمان نے اپنے کردار کو اہل بیت کے کردار کے اتنا قریب کیا، کہا یہ فارسی نہیں ہے، یہ محمدی ہے۔ بات تو کردار کی ہے کہ انہوں نے اپنے کردار کو آل محمد کے کردار کے، آل محمد کی سیرت کے قریب کیا۔ بس میری رسالت اور نگاہ مصطفیٰ سلمان کے چہرے تھے، نگاہ مصطفیٰ سلمان کے چہرے تھے، بلایا، انگوٹھی اتاری، نبی الانبیاء نے سلمان کو دی، بڑی سادہ سی بات، سمجھ آ جائے شاید، سلمان کو دی اور کہا بازار یسرب میں لے جاؤ اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے۔ آپ بھی لکھواتے ہیں نا انگوٹھی پہ، کوئی یا حسین لکھوا لیتا، کوئی یا علی مدن، لیکن ایک مہربانی فرمایا کرو، میں لکھوانے سے تو نہیں منع کرتا، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں جس نے لکھوایا پھر بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگایا کرو۔ یا علی مدد کا لاکٹ پہن لیا ہے، پتہ نہیں ہے وضو ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، انگوٹھی پہ یا حسین چاروں طرف سے جناب نگینے جڑوا لیے، یا علی یا حسین یا حسن پنجتن کے مبارک نام لکھوا لیے، پتہ ہی نہیں ہے میں وضو ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ تو اس کو لکھوانے کا حق ہے جو باوضو رہ سکتا ہو، یہ تو وہ لکھوا، حرام ہے بغیر وضو کے ان مقدس ناموں کو ہاتھ لگانا یا بدن کا کوئی حصہ ان کو ٹچ کرنا لگانا۔ ان نزاکتوں کا خیال رکھ سکتے ہو، دروں کو کہا لکھوا کے لے آؤ۔ حکم تھا، سلمان بازار یسرب میں گئے اور لکھنے والے سے کہا، ایک اندھا کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، لکھنے والے کہا اس پہ میرے آقا رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس پہ لا الہ الا اللہ لکھو۔ اس نے لکھنا شروع کیا، کتنی دیر لگی ہوگی؟ بس 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ کی بات تھی، اس نے لکھنا شروع کیا، چلو 1 منٹ بنا لیتے ہیں، توجہ فرمانا جی۔ اس نے تحریر کیا، تحریر کر رہا تھا، سلمان کھڑے تھے، کتنا بڑی قابل توجہ بات ہے، سلمان کھڑے تھے اور ایک مرتبہ کہا لکھنے والے جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے وہاں محمد رسول اللہ بھی لکھ دینا۔ لکھوا لیا، بارگاہ رسالت میں پہنچے، سید الانبیاء کے دست مبارک پر مبارک ہاتھوں پہ انگشتر انگوٹھی آئی، نگاہ رسالت پڑی، پہلا مقدس نقش سرکار رسالت نے تلاوت فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ نگاہ رسالت آگے بڑھی، پیغمبر نے تو فرمایا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آؤ۔ دوسرا مقدس نقش سامنے آیا، سرکار رسالت نے پڑھا محمد رسول اللہ۔ نگاہ سلمان کی طرف، کہا سلمان ہم نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آؤ، یہ محمد الرسول اللہ کہاں سے آ گیا؟ جواب تھا
کہا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ آپ کی تمنا تھی، محمد رسول اللہ میری آرزو تھی. میں قربان جاؤں آپ کی خاموشی لا الہ الا اللہ آپ کی تمنا، محمد رسول اللہ میری آرزو. جناب واعظ بیہقی نے لکھا دو مقدس نقش ابھرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لسان نبی پر یہ دونوں کلمے آئے. ابھی نگاہ رسالت ہٹنا چاہتی ہے، تیسرا مقدس نقش سامنے آیا، علی ولی اللہ. اللہ کے نبی نے علی ولی اللہ کی تلاوت کی. پیغمبر نے سلمان کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا سلمان یہ علی ولی اللہ کیسے اور کہاں سے آیا؟ اب سلمان حیران ہے. محمد پوچھتے ہیں، سلمان حیران ہے کہ یہ علی ولی اللہ میں نے بھی نہیں کہا تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ بارگاہ رب العزت میں جناب واعظ بیہقی لکھتے ہیں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا سلمان پریشان ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے. بارگاہ رسالت ہے، صحابیوں کا مجمع ہے، سلمان ساتھ کھڑے ہیں. کہا یا رسول اللہ سلمان سے نہ پوچھو، میں جبرائیل بتاتا ہوں. جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ آپ کی تمنا تھی، محمد رسول اللہ سلمان کی آرزو تھی، علی ولی اللہ مجھ جبرائیل کی تمنا تھی. زہرا کا شوہر علی علی کے زہرا کا شوہر علی علی کا کعبہ علی علی نے پکارا علی نبیوں کا سہارا علی علی سب کا مولا علی علی مل کر بولو علی اے حیدری یا علی یا علی. یا رسول اللہ یہ مجھ جبرائیل کی آرزو تھی. اسی واقعے کے ذہن میں پھر انہوں نے لکھا کہ گفتگو یہ ہے کہ جیسے آسمان والے علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں، اگر زمین والے بھی علی کے محب ہو جاتے تو مالک جہنم کو بھی خالق نہ فرماتا. اور پھر سرکار رسالت نے فرمایا من احب علی، جو علی کا محب ہو جائے. سارے علماء بزرگان اس حدیث کو پڑھتے ہیں کہ جو محب علی ابن ابی طالب ہو جائے، اصالہ ثواب حصے کا جملہ ہے، جو بھی محب علی ابن ابی طالب ہو جائے، فرمایا لا یخرج من الدنیا، وہ دنیا سے جانے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، وہ دنیا سے جانے سے پہلے محب علی دنیا میں جام کوثر پی کے مرتا ہے. وَيَأْكُلَ مِن طُوبَى، اور شجر طوبہ کا پھل کھا کے مرتا ہے. اور اس سے بڑی فضیلت اور محب علی کی کیا بیان کروں کہ سرکار رسالت نے فرمایا وَيَرَى مَقَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، محب علی دنیا میں جانے سے پہلے جہاں جام کوثر پی لیتا ہے، نعمات جنت کھا لیتا. توجہ فرمانا، وہاں سرکار رسالت نے فرمایا جنت میں اپنا مقام دیکھ کر مرتا ہے. یہ مقام ہے محب علی ابن ابی طالب. اور محب علی ہوتا بھی وہی ہے جس کو فضیلت، شجاعت، عبادت، سجدہ، توجہ فرمانا، عصمت، علی کا موجز نما ہونا سب کچھ پتا ہو. توجہ فرمانا، اس ایک ایک لفظ میں ایک ایک مجلس ہے، لیکن بڑی توجہ سے کچھ نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہیں، بس میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. توجہ فرمانا، علی ابن ابی طالب کو دنیا نے، توجہ فرمانا، عزادار بن کے بیٹھنا، میں صرف فضیلت عزاداری کے لیے ایک انداز اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کرے آپ کے دلوں میں اتر جائے. بس میں نے صرف ایک سجدے کا تذکرہ کرنا ہے. توجہ فرمانا میرے بھائیو، دنیا نے علی ابن ابی طالب کو یا محراب عبادت میں تڑپ تڑپ کر روتے دیکھا، اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے، یا پھر علی ابن ابی طالب اس وقت تڑپ کر روئے جب صفین سے واپس آ رہے تھے اور علی کا گزر زمین کربلا سے ہوا. اجرکم اللہ. جو عبادت کرنے کے عادی ہو نا، گناہ دھلتے ہیں، بقی سے دعا آتی ہے، پردہ غیب میں بیٹھا ہوا امام آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں.
صفین سے علی واپس آ رہے ہیں، کربلا کی زمین سے بہت بڑے مصعب خان بیٹھے ہیں، جملے کی قدر جانتے ہیں۔ صفین کے میدان سے علی واپس آ رہے تھے، جب کربلا سے علی کا گزر ہوا نازادارو، کہوں جملہ اب علی علی بن کر نہیں، حسین کے عزادار بن کر کربلا کی زمین پہ بیٹھ گئے۔ رونے والوں، حسین کے عزادار بن کر کربلا کی زمین پہ بیٹھ گئے، ہاتھ بڑھا کر اپنے مبارک ہاتھ میں کربلا کی مٹی لی۔ جملہ کہوں رونے کے لیے ماتم کا مقام ہو، عزادار ہاتھ میں مٹی لی اور لے کر علی نے اتنا جملہ کہا، کربلا کی خاک تو وہی خاک ہے نا جس سے میرے حسین کا خون خاک شفا بنا دے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس دوسری سطر میں کہوں، مصحف کی آپ کے آنسو آ گئے، مصحف کی بے انتہا ہو، عبادت ہو، عزادارو اسی کربلا میں اتنا غریب ہو گیا تھا زہرا کا لال، اجرکم اللہ، تھک گیا تھا جنازے اٹھا کے، عزادارو کبھی چاہنوں والوں کے جنازے اٹھائے، کبھی دل کے ٹکڑوں کے جنازوں کو اٹھایا۔ عزادارو جملہ کہوں، سارے نمازی بیٹھے ہو، بس میں نے مصائب کا رخ اور طرف موڑ دیا، سارے نمازی بیٹھے ہو نا، عزادارو جب مصلی عبادت پر آتے ہو نا اور سجدے میں جا کر پیشانی رکھتے ہو، میرا آپ سے سوال ہے، جتنے بھی نمازی ہے قبلہ، جتنے بھی نمازی، ہر نمازی اپنی مرضی سے سجدے میں سر رکھتا ہے، اپنی مرضی سے سجدے سے سر اٹھاتا ہے۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں نا، مجھے یہ بات بار بار یاد آتی ہے کہ ہر نمازی اپنی مرضی سے سجدے میں سر رکھتا ہے، جب تک جی چاہے سجدے میں رہتا ہے، اپنی مرضی سے سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے، لیکن جب میں سجدے سے سر اٹھاتا ہوں نا یا کسی نمازی کو دیکھتا ہوں، عزادارو مجھے کربلا کا نمازی یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ لاشیں اٹھا کے تھکے ہوئے حسین نے اپنی مرضی سے سجدے میں سر رکھا، لیکن عزادارو کس نے سجدے سے سر اٹھایا، عزادارو کس نے سجدہ دیکھا، بس انداز یہی ہے۔ عزادارو جب غریب کربلا اکیلے رہ گئے تھے نا، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں مسائل میں، لیکن عبادت ہو جائے گی، میرا دعویٰ عبادت ہو جائے گی، میں نے بھیک مانگی ہے۔ عزادارو توجہ فرمانا، عزادارو جب اکیلے رہ گئے تھے نا حسین اور بطول کا چاند، عزادارو ایک مرتبہ ذوالفقار کو نیام سے نکالا، بڑھ کے حملے کرتے تھے، حملے کرتے نا ارباب مقاتل نے لکھا دہاڑ ہے نا، عزادارو حملے کرتے کبھی نہر فرات کے کنارے چلے جاتے، جا کر کہتے عباس اٹھو نا ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا جملہ آج کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ اور کبھی علی اکبر کے جنازے پہ آتے، کہتے اکبر اٹھو ذرا بابا کی جنگ دیکھو۔ عزادارو کبھی قاسم کے قریب آتے، کبھی اور محمد کے جنازوں کے قریب سے گزرتے اور کہتے میرے شہزادو اٹھو ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو۔ بس جملہ کہہ رہا ہوں، قیامت کا یہ جملہ ہے۔ عزادارو زہرا کا لال جب حملے کر رہے تھے نا، کیا کرتے؟ غریب بہنوں کے خیموں کے قریب سے گزرتے، عزادارو خیموں کے قریب سے جب گزرتے نا، اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے۔ میں نے بڑا سوچا آخر حسین جب خیموں کے قریب سے گزرتے اللہ اکبر کی آواز کیوں بلند کرتے؟ ارباب مقاتل نے یہی لکھا ہے، جب حسین اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے، زینب کو تسلی ہو جاتی میرا حسین زندہ ہے، سکینہ کو تسلی ہو جاتی میرا بابا زندہ ہے، اور رباب کو تسلی ہو جاتی میری گود نہیں اجڑی ہے۔ اجرکم اللہ، جمال اللہ آپ کی زندگی دراز کرے۔ جو رونے کے لیے بیٹھے ہو عزادارو، آج تہار ہے نا، یوں سمجھ لو روزے عاشور ہے، جو جملہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزادارو بیویوں کو تسلی ہو جاتی ہمارا وارث زندہ ہے۔ عزادارو ایک وقت وہ بھی آیا، تیاری کرو ذرا مصائب کی، ایک وقت وہ بھی آیا، خاموش ہو گئی حسین کی آواز، گھبرا گئی علی کی بیٹی، عزادارو کہاں گئی اللہ اکبر کی آواز، حیا کی چادر کو سر پہ لیا، ام المصائب خیمے سے باہر آئی، ابھی چادر سلامت تھی نا، اجرکم اللہ، میں جملہ کہہ رہا ہوں، حیا کی چادر کو سر پہ لیا، ام المصائب خیمے سے باہر آئی۔ عزادارو ارباب مقاتل نے لکھا ہے نا، عزادارو فوجوں کی بھیڑ تھی، مارو مارو کی آواز آ رہی تھی، ظالم طبل بجا رہے تھے، علی کی بیٹی جب بھائی نظر نہ آیا، ارباب مقاتل لکھتے کبھی دائیں جاتی کبھی بائیں جاتی، یہی جلوس عزا لے کے نکلتے ہو نا، علی کی بیٹی کبھی دائیں جاتی کبھی بائیں جاتی،
کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ ہائے حسین، کہاں گیا میرا بھیا حسین، کہاں گیا میرا ماں جایا حسین؟ بس ماتم کی منزل آ گئی۔ ازادارو جب بھائی کو پکارتی رہی، ازادارو جب ماں کی کمائی نظر نہ آئی نا، بس اتنا جملہ کہہ دے۔ آپ بھی کسی کو تلاش کرنے نکلے، جب نظر نہ آئے یا ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے ہو نا، یا کسی اونچی جگہ پہ چلے جاتے ہو۔ ازادارو بس یہی ایک موقع تھا، علی کی بیٹی تلہ زینبیہ پر آئی۔ اونچی جگہ پر آ کر اب جو زینب نے دیکھا، جو منظر بہن نے دیکھا، جو بہنوں والے بیٹھے ہو، جو منظر بہن نے دیکھا، اللہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے۔ بس قبلہ 4 لفظ ہے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ازادارو جو منظر زینب نے دیکھا، اللہ کسی بہن کو جوانوں ایک مرتبہ ماتم کرنا، جو منظر بہن نے دیکھا، اللہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے۔ کیا منظر تھا؟ شمر کمینہ تھا، حسین کا سینہ تھا، زلفوں میں ہاتھ میں خنجر تھا، یہ ظالم وار کر رہا تھا۔ علی کی بیٹی تلہ زینبیہ پر دیکھ رہی تھی، اور کبھی عمر سعد کو پکاری، کبھی لشکر سے کہا امافی کو مسلم، تم میں مسلمان کوئی نہیں ہے، یہ میری ماں کی کمائی لٹ رہی ہے، یہ نبی کا نواسہ زیر خنجر ہے۔ بس حوصلے سے یہ جملے سن لو۔ ازادارو ادھر بی بی دعائیاں دے رہی تھی، کوشش کر رہی تھی میرا حسین بچ جائے، کوشش کر رہی تھی ہم نہ لٹے، ازادارو کوشش کر رہی تھی۔ ازادارو جب بی بی کی آواز نہ، بس ماتم کا مقام ہے جوانو، کربلا مانگو ذرا دامن مراد پھیلاؤ، ہاتھ بڑھاؤ کربلا مانگو۔ ازادارو جب بی بی کی آواز سے حسین کے کانوں پر پڑی نا، ازادارو ہاں خنجر کے وار ہو رہے تھے، کچھ گلا کٹ چکا تھا، غریب میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی، ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا زینب لوٹ جاؤ، میں مقام امتحان میں آ گیا۔ ماتم کا مقام ہے ازادارو، کہا زینب لوٹ جاؤ، میں مقام امتحان میں آ گیا۔ ازادارو ایک مرتبہ سر اٹھانا عرب کا رواج ہے، جو بے کس ہو جاتا ہے نا یا بے بس ہو جاتا ہے، ایسے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، دعائی دیتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں۔ ازادارو بس بھائی نے کہنا تھا بہن خیمے لوٹ جاؤ، میں مقام امتحان میں ہوں۔ علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، الٹے قدم خیمے کی طرف چلنا شروع کیا، آنکھوں کو وضو کا عادی بناؤ، دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، الٹے قدم خیمے کی طرف چلنا شروع کیا، خیمے کی طرف بگڑی، بھائی کے گلے پہ چلتا خنجر بھی دیکھا۔ ہائے ازادارو دہاڑا کیسے پڑھوں، ابھی خیمے نہ پہنچی تھی، کربلا کی زمین ہلی، سرخ اندھیری چلی۔ اب میرا سوال ہے کہاں جائے علی کی بیٹی؟ ازادارو اب ام المصائب سید سجاد کے خیمے میں آئی، آ کر شانہ ہلایا، کہا سجاد اٹھو، کربلا کا ماحول بدل گیا۔ اب جو سید سجاد اٹھے، منظر کیا ہے، سرخ اندھیری چلی ہے، کربلا میں زلزلہ ہے۔ ہاں سجاد نے ایک عجب جملہ سنا، جبرائیل نوحہ پڑھ رہا تھا، الا قد قتل الحسین بکربلا، اٹھنے کی طاقت نہ تھی، کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹاؤ، کربلا مانگو جوانو، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹاؤ۔ اب جو سبیبی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، سید سجاد نے 9